ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے زید صاحب ہم زکوٰۃ نکالنے کے حوالے سے. کائنڈلی کیری آن. دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مثال دیں، وہ یاد رکھیے گا قرآن میں ایک مثال یہودیوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ گائے کی قربانی کرو، وہ بہت زیادہ سوال جواب میں پڑ گئے. گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہو، کتنی بڑی ہو، کیا عمر ہو، کیا حساب کتاب ہو، اور انہوں نے اپنی جان عذاب میں کر لی. اگر وہ پہلے صرف اس حکم کو سن کر جو گائے سامنے نظر آتی ذبح کر دیتے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی. صحیح بات. دیکھیے، ہم اس وقت ایک سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معاشرے میں کہ زکوٰۃ پیپر کرنسی میں نہیں نکالنی، زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالنی. زیادہ سوال جواب ہمیں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گولڈ نہیں ملتا ہے سلور کر دیں، سلور نہیں ملتا ریئل ویلتھ دے دیں. اور اگر کسی شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں 4-5 ہزار روپے ہیں صرف، اس کا زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے، تھوڑے اماؤنٹ کی اگر زکوٰۃ ہے تو اس سے اس کی ضرورت پوچھ لیں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، اور اس کو وہ ضرورت اس کی پوری کر دیں. آپ کانسیپٹ ہم نے معاشرے میں یہ بلڈ کرنا ہے کہ زکوٰۃ ہیز ٹو بی ان ریئل ویلتھ. اس کو جس طرح چاہیں بلڈ کریں. اور اس سے پہلے جو بات ہے کہ دیکھیے، جو کانسیپٹ ہم نے ابھی دیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اوور نائٹ یہ معاملہ نہیں ہو سکے گا جب تک حکومت اس میں بذات خود اپنا دخل نہ دے. کیونکہ ابھی حکومت دخل نہیں دے رہی ہے. تمام بڑی بڑی تحریکیں جو ویلفیئر کی یا فلاح کی یا اصلاح کی معاشرے میں بنتی ہیں وہ اوور نائٹ نہیں بن جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 23 سال لگے اب دین کی دعوت مکمل کرتے کرتے. ہمیں بہت زیادہ جلد بازی نہیں کرنی، لیکن ایک فرم ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے مشن پر آگے چلنا ہے. ہم نے اس زائنسٹ اکنامک ماڈل کو چیلنج کرنا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. اب ہمارا سروائیول اس میں ہے. اب بات پوری کھل کے سامنے آ گئی ہے. ہمیں اس کے تمام ناپاک چہرے دیکھ لیے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے، اپنے ملک کو بھی بچانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس میسج کو عام کرنا ہے. ابھی تک ہمارا یہ پیغام عام نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی تک پاکستان کے 16 کروڑ عوام تک کی بات پہنچی نہیں ہے. اور جن تک پہنچی ہے ان پر ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو پہلے بہت آگے پہنچائیں. یونیورسٹیز میں، کالجز میں اس کی ٹرانسلیشنز کریں مختلف لینگویجز میں. مسلم ورلڈ میں اس میسج کو جانے کی ضرورت ہے. جو اپنے طور پر کر سکتے ہیں کریں. ڈو ناٹ آسک دوسرا کیا کر رہا ہے. ڈو یور اون بٹ اینڈ ریسپانسبلٹی. کوئی یہ کام ایک شخص نہیں کر سکتا. ہم نے اگر اذان دی ہے تو اس اذان کو دور تک پہنچانا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو اس مشن میں شریک ہیں اور شریک ہونا چاہتے ہیں. اور آپ کا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے. ڈو این آرگنائزڈ ورک. مگر آرگنائزیشنز بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی، کیونکہ آرگنائزیشنز آلریڈی بہت بنی ہوئی ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں فرقہ اور فتنے بہت پھیلا دیے ہیں. ہر اچھا کام جو مسلمان کر رہا ہے اس کے ساتھ کام کیجئے. زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالیے. اس کے بعد تعامل مسکین کا جو کانسیپٹ ہم نے دیا تھا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، ہر محلے میں، ہر مارکیٹ کمیٹی میں، ہر فیکٹری میں، ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا انتظام ہونا چاہیے. مایوس مت ہوئیے گا، شروع میں آپ کوشش کریں گے، لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے، لوگ ساتھ نہیں آئیں گے، یہ سب ہوگا. لیکن آپ کو سب سے پہلے معاشرے کے کمزور ترین طبقے کو کھانا کھلانا ہے. تعامل مسکین کا بہت بڑا مقام ہے دین میں. دیکھیے، ہم رمضان میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو ہمارا تو دین کی بنیاد اس بات پر ہے، شروعی دین اس بات پہ ہوتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ. اور تعامل مسکین، اپنی جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو بات کو ہم پوری کر چکے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے مساکین کے ساتھ شیئر کیجئے، اس کو تقسیم کیجئے اور سوال جواب نہ کریں، بس تقسیم کرتے چلے جائیں. اسی طرح زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالیے. اس کے بعد جو تھرڈ فیز آتی ہے، اپنے آپ کو زائنسٹ اکنامک سسٹم سے بچائیے. یعنی جس حد تک ہو سکتا ہے اپنی سیونگز کو ریئل ویلتھ میں کیجیے. پیپر کرنسی یا ڈالرز میں بینک میں رکھ کے سود لینے کے بجائے اگر آپ ان کو گولڈ اکانومی میں گولڈ میں کنورٹ کر لیں، جو جتنا کنورٹ کر سکتا ہے، جو جتنا ریئل ویلتھ میں کنورٹ کر سکتا ہے، اور اس کو کنورٹ کر کے بے شک آپ کو بینک لاکرز میں ہی رکھنا پڑے، بے شک اپنے گھر کے لون میں ہی آپ کھود کے اس کو دفن کر دیں، لیکن اپنی اکانومی، اپنے آپ کو، اگر کوئی بہت مجبوری نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں، کیا مجبوری ہے، کیا جنرلی وہ ضرورت مند ہے یا واقعی وہ صرف بہانے کر رہا ہے، وہ جانے اور اللہ جانے. ہم کسی پر کوئی فتویٰ نہیں دے رہے، لیکن جو کر سکتا ہے اپنے آپ کو اس زائنسٹ اکنامک ماڈل سے نکالے. بینکنگ مجبوراً بینک اکاؤنٹ ہمیں بھی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اپنا کانٹیکٹ ہم نے بیر منیمم رکھا ہوا ہے بینک کے ساتھ. یعنی ہم صرف ایک بیر منیمم کانٹیکٹ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن ہمیں کرنی پڑے تو. لیکن ہمارے ایسٹس، ہماری ویلتھ، ہمارے ریزروز، ہمارے جو انویسٹمنٹس ہیں وہ لکوڈ کیش میں، پیپر کرنسی میں، ڈالرز میں، بینکنگ سسٹم کے اندر رکھے ہوئے نہیں ہیں. اور مسلمانوں کو اپنی دولت بینکوں میں رکھ کر سود لینے کے بجائے اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جائز شیئر خرید لیں اچھی کمپنیز کے، جیسی بات ہم نے کہی تھی، لیکن ڈے ٹریڈنگ نہ کریں. اور اس میں سال میں جو ڈیویڈنڈ ملتا ہے ایک وہ آپ کی انکم اچھی ہو سکتی ہے.
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریئل ویلتھ یا گولڈ میں انویسٹ کر لیجیے, گولڈ کی پرائسز بھی چل رہی ہے, ضرورت ہوگی اس کو استعمال کر لیجیے. تیسرا طریقہ ہے کسی اچھے دوست کے ساتھ شراکت کر کے تجارت میں شریک ہو جائیے, پروفٹ اینڈ لاس میں, اور تجارت اللہ کی طرف سے کوئی اچھا دوست ساتھی آپ کو ملتا ہے تو اس میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے, لاس بھی ہو سکتا ہے. یا پھر یہ کہ کوئی ریئل ویلتھ, کوئی ایسٹ, کوئی پراپرٹی, کوئی زمین لے کے, دکان لے کے کرائے پہ دے دیجیے. بے شک بہت سے طریقے ہیں کہ انسان بینکنگ سسٹم سے, اس ربا کے نظام سے, سود کے نظام سے, اس ڈے ٹریڈنگ سے, اس سٹے سے, اس جوئے سے اپنے آپ کو بچا کر بھی اپنا رزق حلال کما سکتا ہے. اور اٹیمپٹ کیجئے. وہ قرآن میں بڑا خوبصورت آیت اس کی ہے, بہت خوبصورت آیت ہے جو بشارت بھی ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالنا شروع کرتا ہے اور اس کو ایسی سی جگہوں سے رزق دینا شروع کرتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو اللہ پہ حوصلہ رکھیے, بھروسہ رکھیے. جب آپ ایک دفعہ اس راستے پہ نکلیں گے تو اللہ ٹیسٹ تو کرے گا, مشکلات تو آئیں گی, پریشانیاں تو آئیں گی, نقصانات تو ہوں گے, لیکن یہی چیلنج ہے. پھر اب یہ کس نے ایزیوم کر لیا کہ اس کفر کے نظام سے ہم نکلنا بھی چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی دقت اور پریشانیاں بھی نہیں آئیں گی. سو سمپل سٹیپس ہیں. مسکینوں اور یتیموں بیواؤں کا دھیان کیجئے, اپنے کمیونٹی بیت المال بنائیے. یہ وہ سارے کام ہیں جو آپ خود کر سکتے ہیں, جس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 دوست مل کے بھی کر سکتے ہیں اس کام کو. اپنی زکات ریئل ویلتھ میں نکالیے, اس میسج کو دور دور تک پھیلائیے, اپنے ایسٹس کو ریئل ویلتھ میں کنورٹ کیجئے اور زائنسٹ اکنامک ماڈل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کیجئے. اتنا کر سکتے ہیں. یہ ہم سارے انفرادی لیول پہ اور کمیونٹی لیول پر بات کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو حکومت وقت کو کرنے ہوتے ہیں, اور جب تک حکومت وقت ساتھ نہ دے اس وقت تک پورا معاشی نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لیکن کم از کم بڑی بڑی کمیونٹیز مسلمانوں کی ایسی بن سکتی ہیں جو اپنے آپ کو اس نظام سے الگ کر کے رکھیں. انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی اور براس ٹیکس یقیناً اس تبدیلی کو لانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.